الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ہمیں اس پر نور مبارک روحانی اجتماع میں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، قرب و جوار کے لیے باعث رحمت بنائے، باعث برکت بنائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات تھوڑے تھوڑے اگر آگے آ جائیں، تھوڑے قریب ہو جائیں، لوگ پیچھے جگہ کم ہو رہی ہے، ساتھ ہی آگے کچھ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اس کے بعد لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کروں، میرا جو حسن و جمال ہے اگر اسے بھی تو کوئی دیکھے نا، فخلقت خلقی، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور اس میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا، پھر لوح محفوظ کو پیدا کیا، قلم کو حکم دیا کہ اس پہ اب لکھو، کیا لکھنا ہے؟ اس پہ لکھو انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نام کا تعارف کروایا۔ آگے لکھو لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے۔ آگے لکھو محمد الرسولی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ دیکھیں اپنے نام کا تذکرہ اور اپنے محبوب کے نام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ نہ کوئی فرشتے ہیں، نہ عرش ہے، نہ کوئی آسمان ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ کوئی مخلوق ہے،
کچھ بھی نہیں پیدا کیا، نہ جنات ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ روحیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے نام کا تعارف کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے محبوب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا آگے لکھو، من استسلم لقضائی، جو ہمارے فیصلوں کو تسلیم کرے گا، وصبر علی بلائی، صبر کرے گا پریشانیوں پہ، دکھوں پہ، مصیبتوں پہ، وشکر نعمائی، اور شکر ادا کرے گا ہماری نعمتوں کا، فاکتبہ صدیقا، اسے ہمارا دوست لکھ دو۔ کتنی بڑی بات، اسے کیا لکھو؟ ہمارا دوست لکھو۔ صدیق یہ عام لقب نہیں، بہت بڑا لقب۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے۔ تو یہ درجہ اس کو مل رہا ہے جو اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا، پریشانیوں پر صبر کرے گا، نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ اللہ کا دوست ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَضَاءِ، جو ہمارے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرے گا، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَاءِ، مصیبتوں پر صبر نہیں کرے گا، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعْمَاءِ، ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا، فَاتَّخِذْهُ رَبَّ سِوَائی، اسے چاہیے کہ اپنا رب کوئی اور بنا دے، اسے چاہیے اپنا رب کوئی اور بنا دے۔ یہ بھی بڑی بات ہو گئی۔ ادھر درجہ ملا صدیق کا، اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کیا تو پھر درجہ کس چیز کا ملا؟ اللہ نے اسے اپنا رب ہی کہلوانا چھوڑ دیا کہ میں کوئی اس کا رب نہیں، یہ اپنا رب کوئی اور ڈھونڈ۔ اب آگے لکھو، ان رحمتی سبقت علی غضب، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ آگے یہ لکھو، یہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ یہ ایک قانون لکھا جا رہا ہے، ایک دستور لکھا جا رہا ہے، اور اس دستور کی پابندی خود رب کی ذات کرے گی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ غضب، یہ نہیں کہ اللہ پاک غضبناک نہیں ہوتے، اللہ پاک کو غصہ نہیں آتا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تو جل جلالہ، جلال ذات ہے، بالکل آتا ہے، لیکن فرمایا میں نے اپنے غضب پر، اپنے جلال پر اپنی رحمت کو غالب کر لیا، اپنی رحمت کو غالب کر لیا۔ اب اس کی مثالیں، حکم ملتا ہے آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس وقت اللہ پاک جلال میں کتنے غضبناک ہوئے ہوں گے کہ پہلی نافرمانی ہو رہی رب کی، ابلیس نہیں مان رہا۔ اب اس غضب کے عین وقت میں ابلیس جانتا تھا کہ رب کتنا رحیم ہے، وہ جانتا تھا۔ اب اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ پاک کو ناراض کرا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اب حق بنتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ابھی یہیں سزا دے، حکم عدولی کی، حق تو یہی بنتا۔ لیکن عین اسی وقت اس نے کیا کہا؟ یا اللہ مجھے مہلت چاہیے قیامت تک۔ تو وہ رب کی جو صفت رحیمی تھی وہ اپنے غضب پہ غالب آ رہی، کیونکہ اللہ نے خود لکھوا دیا، دستور خود بنوا دیا، اب پابندی بھی کرنی ہے کہ میرے غضب پہ میری رحمت غالب ہے۔ تو وہ رحمت غالب آئی، شیطان کو مہلت ملی، جا تجھے مہلت، قیامت تک کی مہلت ہے۔ تو یہ جو رب کی رحمت ہے، اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ اس کے کر دیے 100 حصے، 100 حصے۔
ایک حصے کو اللہ پاک نے دنیا پہ بھیج دیا، ایک حصے کو، 99 حصے اللہ پاک نے رحمت کے محفوظ کر لی اپنے پاس۔ دنیا میں جو آپ رب کی رحمت دیکھتے ہیں یہ وہ 1% ہے صرف، پھر اس کے اندر سے اللہ پاک نے اس رحمت کے حصے کر کے مخلوقات میں بانٹے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باپ بچوں پر رحمت، شفقت، رحیم ہو جاتا ہے، شفقت کرتا ہے، استاد بچوں پر شفقت کرتا ہے، انبیاء اپنے اصحاب پر شفقت کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں خود کو رحمان بھی بنایا، رحیم بھی بنایا، 2 صفتیں رکھی اپنے لیے، جس کا ہم بسم اللہ میں تذکرہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں صفتیں اکٹھی ہو گئیں۔ اس سے بڑھ کر کیا کیا؟ سورہ رحمان بھی بھیج دی، پوری سورت نازل کر، اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بھی بنا دی، عالمین کے لیے 99 حصے اپنے محفوظ رکھ دیے ایک طرف، اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بھی بنا دیا کہ آپ ہر عالم میں باعث رحمت ہیں۔ آپ خود، آپ چاہے عالم الست میں ہیں، عالم بطن میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، عالم دنیا میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، یا عالم جنت میں ہیں، آپ باعث رحمت ہیں ہر جگہ۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا وجود اس دنیا میں موجود ہے تو رحمت موجود ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہو۔ جو ہمارے حالات ہیں، جتنے ہم گناہ کرتے ہیں روزانہ، اگر رب کا فیصلہ آ چکا ہوتا ہمارے بارے میں اور رب ہمارے محبوب کی رحمت موجود نہ ہوتی، ہم تو پتہ نہیں کیا بن چکے، جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے۔ آپ کو بنا دیا رحمت للعالمین۔ اب وہ جو 1% دنیا میں بھیجا، وہ شفقتیں بانٹ دیں، جانوروں میں بھی بانٹ دیں، انسانوں میں بھی بانٹ دیں۔ یہ اسی رحمت اور شفقت کا نتیجہ ہے کہ انسان پر رحم کھا جاتا ہے۔ اور رحمت جو ہے یہ محبت کی علامت، محبت بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ رحمت ہے سر، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اب وہ غضب پر غالب کیسے ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 99 قتل، حالانکہ ایک قتل بھی معاف نہیں، ایک قتل ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل۔ اس نے ایک قتل کیا، رب کو ناراض کیا، اچھا اس نے دوسرا کر لیا، رب کو ناراض کیا، ناراضگی بڑھا دی، تیسرا کیا، چوتھا کیا، ناراضگی بڑھاتا گیا، کرتے کرتے 99 کر چکا ہے۔ تو ناراضگی کا لیول کہاں پہنچ گیا؟ اب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں توبہ کروں، تو وہ جاتا ہے کسی بزرگ کے پاس، کہا کہ 99 قتل کیے پھرتا ہوں، کوئی بخشش کا کوئی ذریعہ۔ کہا خدا کا خوف کر، 99 قتل تو ایک معاف نہیں ہوتا، جا چلے جا، تیری کوئی بخشش نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر چلو جی ایک اور ہی صحیح، 100 تو پورے کرو نا، بخشش تو ویسے نہیں ہے، سینچری پوری۔ اب پوری کر کے پھر جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، کہ 100 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا ذریعہ؟ کہا ہاں، یہ کیا بات ہے، رب بڑا رحیم ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے ایسے نہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا 7 ایک اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلا جا، وہ ماحول تجھے میسر آئے گا، تیری توبہ بھی ہوگی، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ اس بستی کی طرف چل پڑا، چلتے 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 راستے میں لاغر ہوا، کمزور ہوا، ٹانگیں چلنے کے قابل نہیں رہیں، حتیٰ کہ یہ اس نے گھسٹنا شروع کر دیا، اور پیٹ کے بل ایستا ایستا گھسٹتے گھسٹتے کونیوں کے بل اس کی روح پرواز کر گئی۔ جنت کے فرشتے آ گئے لینے، جہنم کے فرشتے آ گئے لینے۔ جنت کے کہتے ہیں ہمارا ہے، جہنم کے کہتے ہیں ہمارا ہے۔ جنت والے کہتے ہیں توبہ کرنے جا رہا تھا،
ہمارا ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں توبہ کی تو نہیں، ابھی تو توبہ نہیں کی تھی، یہ ہمارا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھہرو، فیصلہ میں کروں، یہ کس کا ہے، ہم فیصلہ کریں گے۔ چلو جی فیصلہ کرو۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جس مقام سے اس کو بتایا گیا کہ وہ اللہ والوں کی بستی ہے وہاں چلا جا، اس مقام سے لے کر جہاں پر یہ اس وقت موجود ہے اس کی ناپ کی جائے گی، اور اس بستی جہاں اس نے جانا تھا اس کی بھی ناپ کرتے ہیں۔ جہاں یہ موجود ہے اس جگہ سے اور جہاں سے چلا تھا یہ جگہ، اگر یہ فاصلہ کم ہو گیا اور وہ فاصلہ بڑھ گیا تو یہ جہنم جائے گا، اور یہ فاصلہ بڑھ گیا، وہ بستی کا فاصلہ قریب ہو گیا تو یہ جنت جائے گا۔ اب دیکھیں 100 بندوں کا قاتل ہے اور مر گیا ہے، لیکن رب کی رحمت جو ہے اس کو جنت لے جانا چاہتے ہیں، خود ختم ہو چکا ہے، توبہ بھی نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا زمین کو، خبردار، جب ادھر کی ناپ شروع کی اس کو حکم ملا تو بڑھ جا، جب ادھر کی ناپ شروع کی اسے حکم ملا تو کم ہو جا، اللہ حکم دے رہا۔ تو ناپ کی گئی، وہ فاصلہ کم ہوا، بستی قریب تھی، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا۔ اللہ پاک نے اس کو جنت دے، توبہ بھی نہیں۔ 100 قتل کتنی غصہ ہوگا؟ ایک بندہ آپ کے 100 دفعہ نقصان کر چکا ہو اور پھر آپ سے معافی مانگنے آ جائے، آپ تو کہیں گے بھائی سوچنے تو دے، اتنے نقصان کیے پڑتا ہے تو ہمارے، ایک ہی لمحے میں تجھے ہم معاف کر دیں۔ یہ انسان ہے، لیکن رب ایسا نہیں، وہ ایک ہی لمحہ لگاتا ہے، سب دھو کے رکھ دیتا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اگر میں ایسا معاملہ کسی سے کرتا ہوں نا تو مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یہ بات یہ ہے، ایک بندہ بالغ ہوا، نیکیاں شروع کی، مرتے دم تک نیکیاں کرتا رہا، فوت ہو گیا، سیدھا جنت چلا گیا۔ ایک اور شخص ہے، وہ بلوغت سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر اپنے بڑھاپے تک گناہ ہی کرتا رہا، لیکن آخری وقت میں آ کر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کو بھی جنت دے دے گا۔ اب جنت وہ بھی گیا اور وہ بھی گیا، تو فرق تو کوئی نہ رہا۔ اب یہ کہے بھی اللہ میں نے تو ساری زندگی نیکیاں کی، میں نے تو گناہ بھی کوئی نہیں کیا، آپ کی نافرمانی کوئی نہیں کی، مجھے بھی تو جنت ملی، اور یہ جو گناہ کرتا رہا اتنا عرصہ اور اس نے توبہ کر لی، آخر وقت میں آ کے اس کو بھی جنت مل رہی ہے، تو کیا فرق ہوا ہم دونوں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس اعتراض کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ناانصافی نہیں کروں گا، یہ جو بندہ شروع سے ہی نیکیاں کرتا رہا اس کو درجہ اور دوں گا، اور یہ جو جا رہا ہے جنت اس کا درجہ اور ہے، اس کا درجہ اور ہے، ملی جنت اسے کے، اسے بھی جنت ملی لیکن درجہ فرق رہے گا، دونوں میں فرق رہے گا۔ اللہ بڑی رحیم ذات۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ ہمیں تو بتائیں آپ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک چڑیا سمندر میں جائے، چونچ مارے اور اپنی چونچ کے اندر ایک قطرہ لے لے، اب یہ قطرہ اور یہ سمندر، کیا نسبت ہوگی اس کو قطرے کو سمندر سے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی کی ساری امت مل کر بھی جتنے گناہ کر لے، میری رحمت کے آگے اس کی یہ حیثیت ہے جتنی اس قطرے کی سمندر کے برابر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، سب گناہ اکٹھے کر لو، سب کے، میری رحمت کے آگے اس کی یہ حیثیت۔ قطرے کی کیا حیثیت؟ قطرے کی تو کوئی ہے، سمندر نہ دیکھا ہے کسی نے آج تک، نہ اس کی گہرائی کا پتہ۔ اللہ نے تشبیہ دی ہے، ہو سکتا ہے رب کی رحمت اس سے بھی وسیع ہو، یہ تو ایک تشبیہ ہے، اللہ کی رحمت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحابیہ روٹی بنا رہی ہیں، بچہ گود میں ہے، اللہ کے محبوب گزرتے ہیں،
تو وہ پوچھتی ہیں ہم اللہ کو کتنے پیارے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو بچہ تیری گود میں ہے نا یہ تجھے اتنا پیارا نہیں جتنے رب کو ہم پیارے ہیں۔ میں کہا بس تسلی ہو گئی، اب تسلی ہو گئی، اب کوئی فکر نہیں۔ کہ وہ کیا، وہ کس چیز کی تسلی ہو گئی؟ کہ بات یہ ہے یہ جو میرا بچہ ہے نا میری گود میں روٹیاں لگاتی ہوں، تندور جل رہا ہے، اس میں سے حرارت آ رہی ہے، تو یہ بعض اوقات نا ایسے ٹانگ ایسے نیچے کرتا ہے، میں فوراً اس کی ٹانگ اٹھا کے اوپر کر لیتا کہ کہیں اس کو حرارت نہ آئے تندور کی۔ آپ کے فرمان کے مطابق مجھے یہ اتنی پیارا نہیں، تو میرا یہ حال ہے کہ میں اس کے پاؤں کو حرارت بھی برداشت نہیں کرتی۔ اگر اللہ ہم سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے پھر اللہ ہمیں کس طرح جہنم ڈالے گا؟ اللہ تو ہمیں جہنم نہیں ڈالے گا۔ اب تسلی ہو، اللہ ہمیں جہنم نہیں ڈالے گا۔ تو کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہو، کبھی بھی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کوئی عمل ہی نہیں کرنا، پھر نہیں بس کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اللہ پاک جنت تو دے گا، اللہ تو رحیم ہے۔ ایسی بات، وہ ایک بزرگ کو القاء ہوا کہ تو بڑا بزرگ بننا پھرتا ہے، اگر ہم تیرے عیب کھول کے رکھ دیں تو جو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، تو دنیا والوں کے آگے بڑا بزرگ بنا ہوا، تیرے عیب اگر ہم کھول کے رکھ دیں تو جو کوئی سلام نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہم بھی بتا دیں گے کہ آپ کتنے رحیم ہیں، کوئی آپ کو سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ اگر ہم بھی آپ کی پھر صفت رحیمی کو کھول کے رکھ دیں کہ آپ کتنی رحیم ذات ہیں، پھر آپ کو بھی سجدہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو پھر القاء ہوتا ہے کیا، چلو ٹھیک ہے تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ، بٹھا دو بٹھا جی کیا ہو آپ کے ساتھ بس اللہ دیکھیں درشی پڑھا درشی اللهم صل اچھا جی ادھر توجہ کرو۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہا یہ بتائیں کہ اللہ پاک ظالم ہے یا رحیم ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ میرے اللہ تو رحیم ہے۔ کہا میں بیوہ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں نے ایک دن اپنے گھر کے تکیے کو کھولا، اس میں سے کپاس نکالی، اس کا دھاگا بنایا، باہر جا کر فروخت کیا، 5 درہم ملے، 2 درہم کا کھانا خریدا، 3 درہم کا پھر وہ دھاگا لیا، کپاس لی، گھر پر آئی کہ اس کو پھر اگلے دن کے لیے دھاگا بناؤں گی اور فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ وہ کپاس میرے گھر رکھی ہوئی تھی کہ کوا آیا اور میری وہ کپاس اٹھا کر لے گیا۔ وہ ایک ہی میرا ذریعہ تھا اگلے دن کی روزی کے لیے، بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ میرے ایک دن کی وہ اٹھا کر
کوا لے گیا، اب میرا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ کہتی روتی وہ چلی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکتا ہے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 10 افراد موجود ہیں۔ کہا کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہیں؟ کہا ہاں جی میں ہوں۔ کہا یہ 10,000 درہم ہے، یہ جس کو چاہیں آپ دے دیں۔ کہ بھئی یہ کس چیز کے ہیں؟ کہا ہم آج دریا میں سفر کر رہے تھے کشتی میں، اچانک ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا، تو ہم نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اگر آج ہم بچ جائیں تو ہم میں سے ہر ایک 1,000 صدقہ کرے گا۔ وہی پتہ چلا کہ کہیں سے کوئی کوا آیا اور کپاس لے کر آ کے اس نے پھینک دی۔ ہم نے وہ جلدی سے اس سوراخ میں دے دی، ہم بچ گئے، کنارے پہنچ گئے۔ کنارے پہنچے تو ہم نے تو طے کیا تھا ہم 1,000 صدقہ کریں گے۔ پھر ہم نے اس بستی سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی معتبر شخصیت ہے جس کے ہم یہ حوالے کریں۔ سب نے بتایا ہاں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ ان کو دے دیں، وہ جہاں مناسب سمجھیں گے دے دیں۔ تو ان کو جا کر وہ 10,000 دیے، تو آپ نے اس خاتون کو بلوایا۔ خاتون آئی، کہا جی، کہا یہ لو 10,000 درہم، یہ تمہارے ہیں۔ کہ وہ کس لیے؟ کہا بس یہ نہ پوچھو، جس رب کے بارے میں تم کہہ رہی تھی نا، یہ اسی رب نے بھیجے۔ اب بتاؤ ہمارا اللہ ظالم ہے کہ رحیم ہے؟ یہ اسی نے بھیجے۔ اللہ بڑا رحیم، اور اس کی رحمت ہے کہ وہ چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات، چاہے تو بڑے بڑے عبادات آپ کی سائڈ پہ رکھ دے، قبول نہ کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے دیکھا خواب میں، سنا ہے جی کیا معاملہ ہوا؟ کہا علم پہ ناز تھا، اتنی خدمات کی۔ اللہ نے پوچھا غزالی کیا لایا ہے؟ کہ یا اللہ اتنی خدمت کر کے آیا ہوں، درس و تدریس کی، علم، اتنی کتابیں لکھی، کیا کچھ کیا، پوری زندگی تیرے دین کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، میرے لیے کیا لے کے آئے؟ کہ یا اللہ میرے تو یہی تھا، یہی کچھ ہے۔ کہا نہیں، ایک عمل ہے جس پہ ہم تجھے معاف کر رہے ہیں، ایک عمل۔ کہا وہ کون سا؟ کہا ایک دن تو جب لکھنے کے لیے بیٹھا، قلم تو نے اٹھائی، میری ایک پیاسی مکھی آئی، اس پہ بیٹھ گئی، تو نے تھوڑی دیر رک گیا کہ یہ پانی پی لے، یہ سیاہی پی لے، پیٹ بھر لے، یہ چلی جائے، پھر لکھنا شروع کر دوں۔ تو نے میری پیاسی مکھی پر ترس کھایا، ہم نے تیرے پر ترس کھایا، جا ہم نے تجھے معاف۔ یہ رحمت اور شفقت آپ جس سے کریں گے، اللہ آپ پہ رحمت اور شفقت کرے گا۔ ایک خاتون سے کوئی غلطی ہو گئی تو خاوند کو غصہ تو آیا، تو خاوند نے کہا اچھا جا، تجھے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کیا، تجھے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کیا۔ تو جب وہ مر گیا، اللہ پاک نے اس سے کہا کہ تو نے میری مخلوق کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا، ہم نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کیا، جا ہم نے بھی تجھے معاف کیا۔ اس لیے اگر آپ شفقت دکھائیں گے اللہ کی مخلوق پہ، چاہے جانور پہ بھی دکھائیں گے، اللہ آپ پہ شفقت کا معاملہ کرے گا۔ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی، بارش نہیں ہوتی، لوگ اکٹھے ہو گئے، دعا تو مانگے بارش ہو، دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ آواز آتی ہے کہ ایسا کریں، فلاں علاقے میں ایک عورت رہتی ہے، اس سے دعا منگوائیں، قبول ہو جائے گی۔ وہ حیران ہو گئے، کہا جاؤ معلوم کرو یہ عورت کون ہے۔ تو معلوم کیا گیا، معلوم کر کر آئے، خاموش، بتاتے میں بتاؤ نا وہ کون ہے؟ حضور وہ تو ایک فاحشہ عورت۔ کہا اس کے در پہ چلو، تو ادھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کیا دیکھا، وقت کا کتب در پہ موجود ہے۔ کہا حضور آپ کیسے آ گئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرمایا نہیں، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، تیرے در پہ بھیجا گیا ہوں، اور دعا منگوانی ہے تیرے سے کہ اللہ پاک بارش نازل کرے، لیکن یہ بتا تیرے پاس عمل کیا ہے؟ اس نے کہا عمل تو کوئی نہیں، میں تو فاحشہ عورت،
سارا دن میں اڈے پہ گزارتی ہوں، رات کو گھر آتی ہوں۔ کہا نہیں کوئی عمل تو ایسا ہوگا نا، بتا تو صحیح نا۔ تو سوچتی رہی، کہتی ہے ہاں ایک رات ایسی ہوئی، سردی کی رات تھی، میں اپنے اڈے سے آ رہی تھی، رستے میں دیکھا کہ ایک پلا، کتیا کا بچہ پلا ٹھٹر رہا ہے سردی سے، قریب تھا کہ مر جائے۔ میں نے جلدی جلدی سے اس کو اٹھایا، گود میں لیا، کپڑا لپیٹا، کوئی آگ کا انتظام کیا، آگ جلتی رہی، کچھ دیر اس کو لے کے بیٹھی رہی، اس کے بعد دیکھا جب اس کی حالت سنبھل گئی پھر اس کو چھوڑا اور میں اپنے گھر چلی۔ تو رات کو خواب دیکھتی ہوں کہ مجھے آواز آتی ہے تو نے آج ہماری ادنا سی مخلوق پر رحم کیا، ہم تیری زندگی میں ایک دعا قبول کریں گے، ایک دعا قبول کریں گے۔ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ میری ایک دعا ضرور قبول ہوگی، لہٰذا وہ دعا میں نے اپنے لیے بچا رکھی تھی کہ جب مرنے لگوں گی اپنی بخشش کی دعا مانگو۔ لیکن آج آپ آئے ہیں، آپ کو تو انکار نہیں ہو سکتا۔ بس اس نے ایسے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے رحمت کی بارش نازل کی، فرمایا آج کے بعد تیرے رستے تبدیل، اب تو ہماری ولیہ بنے گی۔ تو شفقت اور رحمت، حضرت بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ایک کتے کی خدمت کی تھی، اللہ نے ان کو مقام عطا کر دیا، کتے کی خدمت کی۔ یہ ضروری نہیں، یہ تو اللہ پاک جس کو عطا کر دے۔ جب جانور کی خدمت سے اتنی مقام مل سکتا ہے تو انسان کی خدمت سے کتنی ملے گا، انسانوں کی خدمت سے کتنا مل رہا ہے۔ یہ رحمت اور شفقت جو اللہ نے 1% ہمیں دی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، تو وہ خود کتنی رحیم ہو۔ تو دنیا میں یہ معاملات میرے رب کی رحمت کے اللہ کے چل رہے ہیں کہ اللہ پاک بہانے بہانے سے انسانوں کو معاف کرے گا۔ پھر یہ معاملہ اللہ پاک کا انسان کا کہ مرنے کے سے بھی شروع ہو جاتا ہے، جب کوئی مرتا ہے پھر رب کی رحمت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، زندگی میں بھی چلتا رہتا ہے، کئی موڑوں پر انسان رب کی رحمت سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ لیکن اب یہ مرنے والا ہے نا، اب مر گیا، اب رب کی رحمت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اب وہ کیسے شروع ہوا؟ ویسے شروع ہوا کہ جب یہ مرتا ہے، مرنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس سے یہ کپڑے اتارو۔ اب جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ اتار دو، ہو سکتا ہے اس نے حرام کے مال کے پہنے ہوں، غصب کے مال کے پہنے ہوں، ناجائز طریقے سے لیے ہوں، اب یہ کپڑے اس کے اتار دو۔ وہ کپڑے اتر گئے، کپڑے اتر گئے، یہ وہ کپڑے ہیں جس پر تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، جس کے تو بل برداشت نہیں کرتا تھا، جب پہن کے ٹھہرتا تھا کاٹن کا سوٹ، بچوں کو کہتا تھا دور ٹھہرو کہ میرے کپڑے نہ خراب کر دو۔ یہ وہی کپڑے ہیں جو تیرے آج اتر رہے ہیں۔ اب تیرے کپڑے اتر گئے، تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکا، کسی کو روک بھی نہیں سکا کہ یار میرے کپڑے نہ اتارو، کیا کر رہے ہو؟ فرمائیے یہ جو تیری لاچار حالت ہے نا، لاچار پڑا ہے، ہو سکتا ہے اسی پہ رحم آ جائے، میں تجھے یہی معاف کروں، تیری اس حالت پہ مجھے ترس آ جائے، میں تجھے یہی معاف کروں۔ اچھا تو یہاں سے بھی نہیں ہو سکا، پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب اس کو ایسا کرو، کفن دفن کرو، کفن دفن کرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھو، سب مل کے اس کے لیے دعا مانگو، اس کی بخشش کی۔ جب سب مل کے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں معاف کروں گا۔ 40 بندے ایک گناہگار کا جنازہ پڑھ لیں تو اللہ پاک ان 40 بندوں کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور ایک نیک بندے کا چاہے 10 لاکھ بندہ بھی جنازہ پڑھ لے، اللہ پاک اس نیک بندے کی وجہ سے سب کو معاف کر دے۔ اچھا یہاں بھی نہیں بخشا گیا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا کرو، اب اس کو قبرستان لے چلو اور وہاں دفن کر دو۔ قبر بھی نعمت، بڑی دنیا ہے جن کو قبر ملتی ہی نہیں، قبرستان میں دفن کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں سے میں کوئی بندہ ایسا ہو جو میں اپنا ولی بنا لوں، اس کی وجہ سے اسے معاف کروں، یا کوئی حافظ قرآن بنا لوں، کوئی عالم بنا لوں، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ قبر میں موجود ہے اور میں اس قبرستان میں کو اپنا ولی لے آؤں، اس کے دفن ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی اس قبرستان سے گزرے اور میرے محبوب پہ درود پڑھ کے ان سب کو بخش دے، میں اس درود کی برکت سے ان سب کو معاف کروں۔ جب بھی آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھا کریں اور سب کو بخش دیا کریں، یہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں بھی نہیں بخشا گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت کا دن ہوگا،
اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا میں ان سارے گناہ گاروں کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کر دوں، ایک سائیڈ پہ، کیونکہ رحمت کا معاملہ چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ گناہ گار سائیڈ پہ، حساب و کتاب شروع ہے، اس بندے کو جنت کا ٹکٹ، اس کو جنت کا ٹکٹ، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی ملتا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب ٹکٹ سب کو مل گئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں تو مل گئے ٹکٹ، جی ہاں، اب ایسا کرو، اب ادھر کا راؤنڈ لگاؤ، یہ جو میں نے گناہ گار ٹھہرا رکھے ہیں نا، ادھر چلو، جاؤ، جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارا باپ موجود ہو، تمہاری ماں موجود ہو، تمہارا بھائی ٹھہرا ہو، تمہاری بہن ٹھہری ہو، تمہاری بیوی ٹھہری ہو، تمہاری اولاد ٹھہری ہو، تمہارے دوست احباب رشتہ دار، تمہارے پیر بھائی، تو وہ ٹکٹ لے کر آئیں گے اور آ کے دیکھیں گے تو وہاں پہچان کرائی جائے گی، تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ وہ کہے گا مجھے پہچانا، کہے گا نہیں، کہا یار تیری مدد کی تھی پرانے موقع پر، تو بڑا پریشان پھر رہا تھا، کہے گا ہاں یاد آ گیا، آ جا۔ اب وہ لے کر جائے گا، اللہ اس نے میری دنیا میں مدد کی تھی، میری سفارش قبول کر۔ اللہ پاک فرمائیں گے اسی لیے تو بھیجا تھا نا، لے جاؤ اسے جنت، لے جاؤ۔ اب وہ بندوں کی سفارش سے لوگ جنت چلے گئے۔ یہ معاملہ بھی یہاں نمٹ گیا۔ حفاظ کرام 10 بندوں کو جنت لے کر جا رہے ہیں، علماء کرام 70 بندوں کو جنت لے کر جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی سفارشیں ہو رہی، سب ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت شروع ہو جائے گی، اب ان کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی امت کو، لوگوں کو جنت لے کر جا رہے ہیں، یہ معاملہ بھی ختم۔ اب جو بچ گئے اللہ ان کو جہنم میں بھیج دے، لیکن رب کی رحمت کا معاملہ ختم نہیں ہوا، یہی ختم ہو گیا، نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو جا اور جہنم کا وزٹ کر کے جا۔ تو جبریل علیہ السلام جائیں گے، جب جہنم میں جائیں گے تو وہ پوچھیں گے اس امت کے لوگ کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ فرشتہ ہے جو ہمارے محبوب پر وحی لے کر آتا تھا۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو کر آئیں گے کہ جبرائیل ہمارے محبوب کو ہماری اطلاع تو کرو نا، انہیں بتاؤ کہ ہم جہنم میں ہیں۔ تو جبرائیل آئیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں دیکھا ہے، ہاں جی دیکھ آیا۔ تو کہا کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ کہا ہاں پیغام ملا تھا کہ اللہ کے محبوب کو اطلاع کی جائے کہ ان کی امت گناہ گار امت جہنم میں ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ نا، بتاؤ نا، ہمارے محبوب کو اطلاع کرو نا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں ڈالیں گے، تو اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، مانگیں، ہماری رحمت کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو آپ فرمائیں گے مجھے معلوم ہوا ہے، جبرائیل نے بتایا ہے کہ میری گناہ گار امت جہنم میں ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ایسا کریں، جو 10% مسلمان تھے نا، صرف 10%، انہیں نکال کر لیں اور جنت ڈال دیں۔ تو 10% مسلمان جہنم سے نکال کر جنت بھیج دیے جائیں۔ تو پھر آپ فرمائیں گے مجھے معلوم ہوا ہے ابھی بھی لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ایسا کریں 5% والے نکال کر لیں، ان کو بھی نکال کر جنت بھیج دی۔ تو آپ فرمائیں گے ابھی بھی لوگ موجود ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ایسا کریں 1% کے، جو 1% کے مسلمان تھے نا صرف، ان کو بھی نکال کر، جن کے اندر 1% ایمان تھا، ان کو بھی جہنم سے نکالیں اور جنت بھیج۔ یہ رب کی رحمت کا معاملہ چل رہا ہے، وہ جو 99 حصے بچا کر رکھے۔ تو آپ فرمائیں گے ابھی بھی لوگ موجود ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا جائیں، جن کے اندر، جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا زندگی میں، بس ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، ان کو بھی نکال کر جنت بھیج۔ تو آپ فرمائیں گے یا اللہ ابھی بھی لوگ موجود ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا ایسا کریں، جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا تھا اللہ، ان کو نکال کر جنت ڈالو۔ ایک دفعہ زندگی میں کیا کہا تھا؟ اللہ، بس یہ ہے رب کی رحمت۔ اب کیا ہوگا؟ آخری بندہ اب جنت سے نکل کے آ رہا ہے۔
جو بچ جائیں گے نا وہ کون سے بچیں گے؟ مشرک اور کافر، بس دو بچیں گے، مشرکین اور کافر، یہ دو بچ جائیں گے۔ آخری بندہ اب جہنم سے نکل کر آ رہا ہے، اس کا حال سنیں، بس بات ختم۔ آ جائیں، نہیں بس اینڈ ہو گیا، آ جائیں، ہاں آپ آ جائیں، آپ کا انتظار۔ اللہ اکبر، ادھر آ جائیں، ہاں جائیں، آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آخری جہنمی ہے یہ کیسے نکلے گا؟ کہ جہنم سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں، شور مچا رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ جو شور مچا رہا ہے نا اسے نکال لو۔ اب اسے باہر نکالا جائے گا، جہنم کے کنارے پہ ٹھہرا ہے، تو وہ کہے گا یا اسے نظر آئے گا پانی، کہے گا یا اللہ اجازت ہے پانی تو پی لوں؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں پی لے، لیکن پھر کچھ مانگنا نا۔ اللہ نہیں مانگوں گا، پانی پی لے گا۔ تو اسے درخت کا سایہ نظر آئے گا، کہے گا اللہ اجازت ہے اس کے سائے میں چلا جاؤں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا، پھر وعدہ توڑ دیا، چل سائے میں چلا جا، لیکن پھر مانگنا کچھ نہ۔ اللہ نہیں مانگوں گا۔ اب وہ سائے کے نیچے آ گیا، پھر اسے کیا ہوگا؟ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوگی، کہے گا یا اللہ اجازت ہے اس ٹھنڈی ہوا کو لے لوں؟ یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو آ رہے ہیں یہ میں محظوظ ہو لوں اس سے؟ اللہ فرمائیں گے دیکھ اے بنی آدم، یا بن آدم ما اغدرک، بنی آدم بڑا وعدہ خلاف ہے تو وعدے توڑ دیتا ہے۔ اچھا چل جا ٹھنڈی ہوائیں لے لے۔ اب ایسے جائے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آ رہی ہوں گی، وہ لے گا، پھر کہے گا یا اللہ اجازت ہے اندر ایسے نگاہ مار لوں، تھوڑا اندر کے چکر لگاؤں؟ اللہ پاک فرمائیں گے یا بن آدم ما اغدرک، بنی آدم بڑا وعدہ خلاف، تو وعدے کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے۔ اچھا چل جا، دیکھا ہوا اندر سے۔ اب وہ جائے گا، اندر سے ہو کے آ جائے گا، اب خاموش ٹھہرا، تو اللہ پاک فرمائیں گے مانگتا نہیں ہے، خاموش ٹھہرا ہے، کہ یا اللہ اب شرم اب مانگ نا۔ نہیں اللہ اب نہیں مانگتا۔ اچھا راضی ہے اگر تجھے میں جنت دے دوں؟ تجھے میں جنت دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ تو کیا کہتا ہے؟ اتستحزینی وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاقیں کرتے ہیں؟ آپ تو رب العالمین ہیں، یہ تو مذاق ہوگی نا، میں تو جہنمی تھا، جہنم سے نکالا، اتنی مجھے آپ نے پروٹوکول دے دیا، پانی بھی پلا دیا، سایہ بھی دیا، اندر کا نظارہ بھی کرا دیا، اب جنت بھی دے رہے ہیں، یہ تو مذاق ہے نا میرے ساتھ۔ پر میں مذاق نہیں کر رہا، یہ مذاق نہیں ہے، میں تجھے واقعی جنت دے رہا ہوں، جا جنت چلا جا۔ اب وہ جاتا ہے پھر واپس آئے، یا اللہ جنت تو ساری فل ہے، اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے، ساری فل بھری پڑی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چل ایسا کر، تجھے میں نے دنیا کے برابر جنت دے دی، دنیا کے برابر تجھے جنت دے دی، جا چلا جا۔ اب وہ جائے گا پھر واپس آ جائے گا، یا اللہ جگہ ہی نہیں ہے، ساری فل ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا دنیا سے 2 گنا بڑی جنت دے دی، ڈبل، جا۔ اب وہ جاتا ہے پھر واپس آئے، یا اللہ جگہ ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا جا تجھے دنیا سے 7 گنا بڑی جنت دی، 7 گنا بڑی اس دنیا سے۔ کس کو مل رہی ہے؟ آخری جہنمی کو۔ اور وہ لوگ جو سیدھے جنت جائیں گے انہیں کتنی بڑی جنت اللہ عطا کرے گا، سیدھے، ادھر روح قبض ہو رہی ادھر سیدھا جنت، انہیں اللہ کیا عطا کرے گا۔ ابھی اندر داخل ہوا، اب اس کا استقبال ہو رہا ہے، 80,000 خادم اس کا استقبال کریں، اس جہنمی کا، یہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، 80,000 خدام، 80,000 مشروبات، 80,000 کھانے لے کر ٹھہرے ہیں، یہ 80,000 مشروبات پی جائے گا، جیسے چلے گا یہ سب پی جائے گا۔ پھر جب آگے پہنچے گا تو ایک بہت بڑا نور نظر آئے گا اس کو، تو یہ اس کو سجدہ کرے گا، تو ساتھ جو اس کے ساتھ دربان ہوگا کہے گا آقا کس چیز کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہے گا دیکھتے نہیں اتنی بڑی رب کی نور کی تجلی ہے، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا یہ رب کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے مکان کی لائٹیں ہیں، یہ آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں۔ اچھا پھر چل پڑے گا، پھر جب اندر داخل ہوگا گھر کے، اس سے کئی گنا زیادہ نور نظر آئے گا اس کو، پھر یہ اس کو سجدہ کرے گا، تو کہے گا آقا کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟
کہا دیکھتا نہیں، چلو وہ تو لائٹ ہی تھی، یہ تو اس سے یہ تو واقعی رب کی تجلی، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ تو رب کا نور ہے۔ وہ کہے گا رب کا نور نہیں، یہ آپ کی حور ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ کی حور ہے، یہ اس کا نور ہے۔ رب اس کا شوق دلاتا ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھیں کہ اللہ پاک آپ کو جنت کے شوق دلا رہا ہے، حور العین کے شوق دلا رہا ہے کہ کیا کیا نعمتیں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آپ اس دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دو، یہ جز وقتی ہیں، یہ چند دن کی ہیں، تھوڑا سا رک جاؤ، صبر کر لو، تمہارے لیے بہت کچھ تیار ہے۔ تم دنیا کی اس شراب کو چھوڑ دو، تمہارے لیے شراب طہورہ تیار ہے۔ تم دنیا کی اس عورت کے پیچھے نہ بھاگو، اپنی شریکہ حیات تک محدود رہو، تمہارے لیے 70 تیار ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے۔ وہ محل اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ جو چیز یہاں تولے میں ملتی ہے، وہاں اللہ تمہیں اس کے بلڈنگیں بنا کے دے گا۔ سونا یہاں تولے میں ملتا ہے، وہاں تو سونے کی اینٹیں ہوں گی، زعفران کی گھاس ہوگی، مشک و عنبر کے گارا ہوگا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہورہ کی نہر، کیا کچھ نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی۔ اس کا اللہ تمہیں شوق دلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی فکر کریں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قیامت والے دن اللہ بہانے سے انسانوں کو جنت داخل کرے گا۔ دو شخص اللہ حکم دے گا کہ تم دونوں سیدھے جہنم جاؤ، جلدی، تمہارے لیے فیصلہ ہو گیا۔ دونوں بھاگ پڑیں گے، ایک بھاگے گا، ایک رکے گا، ایک بھاگے گا، ایک رکے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ تو دونوں کو اللہ واپس بلائیں گے، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھاگا کیوں اور تو مڑ کے کیا دیکھتا تھا؟ تو وہ جو بھاگا اس نے کہا اللہ دنیا میں تو تیری کوئی کہنا نہیں مانا، تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اگر آج بھی نہ مانا پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ اچھا تو اتنی خیال آ گیا، چل جا تو جنت جا، اس بہانے پہ تجھے جنت، کہ تو اتنی چلو خیال تو آیا تجھے، اور تو مڑ کے کیا دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا علماء سے دنیا میں سنتا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میں دیکھ رہا تھا وہ رحمت کہاں ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا تجھے یہاں بھی رحمت کی امید تھی، چل تو بھی جنت چلا۔ اللہ بہانے سے بھیجے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم جی، ٹائم ہے تو 20 2 منٹ کرو، صحیح نہ پڑھنا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں۔ سب حضرات گردنوں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اور یہ دل میں یہ خیال کر بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا میرے دل پہ ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔
جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ